حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی شریف کا ہے، ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سلطان العارفین مولانا محمد جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی کی مثنوی شریف، وہ عظیم کتاب ہے جو فارسی زبان میں ہے، اشعار کی صورت میں، اور اس مثنوی میں حضرت مولانا روم نے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے پیغامات کو، تعلیمات کو جمع فرمایا ہے، اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے کہ کیا کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، پیغامات دیے، اور کیا کیا احادیث شریفہ میں پیغامات ہیں اور احکامات ہیں، اور معرفت کی باتیں، عرفان حق کی باتیں حضرت مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بیان کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء اعظام، مشائخ، انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں مثنوی شریف کو اپنے اہل حلقہ میں بطور درس کے شامل رکھا، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی خانقاہ شریف میں مثنوی شریف کا درس چلا آ رہا ہے، اور ہمارے مرشدان پاک حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمہ اللہ اور والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں شخصیات اپنی اپنی محفل میں، اپنے مواعظ حسنہ میں، تقاریر میں اکثر حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو بیان کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ان کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں انہیں معلوم ہے۔ تو باقاعدہ درس بھی ہر مہینے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے جاری ہے۔ تو مختصر وقت میں حصول تعلیم کے لیے اور حصول برکت کے لیے 2-3 اشعار ہمیشہ بیان کیے جاتے ہیں۔ آج حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف میں سے موت سے پہلے ایک موت، اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ایک تو موت وہ ہے جس سے سب واقف ہیں، بچہ بھی جانتا ہے کہ موت کس کو کہتے ہیں، یعنی عورت یا مرد فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی موت ہو گئی، ماتم ہو گیا، فوتگی ہو گئی۔ اس موت کو سب جانتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب بندے صوفیاء کرام، ان کے یہاں ہمیشہ سے یہ تعلیم رہی ہے کہ اس موت سے پہلے ایک قسم بیان کرتے ہیں موت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو عام موت ہے اس سے پہلے ایک اور موت ہے، اس کی طرف توجہ رکھنا چاہیے۔ اس کو انہوں نے موت کا نام دیا۔ کیوں دیا یہ ابھی درس میں معلوم ہو جائے گا دوران گفتگو میں۔ تو
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں اس مضمون کے حوالے سے فرماتے ہیں، بمیر دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواہی، اے دوست موت سے پہلے مر جا اگر تو زندگی چاہتا ہے. یہ عنوان رکھا آپ نے، اے دوست موت سے پہلے ہی مر جا اگر تو زندگی چاہتا ہے. موت سے پہلے مر جا اگر تو زندگی چاہتا ہے. گویا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو موت سے پہلے ایک موت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تو کہنے کے اعتبار سے موت ہے، اصل میں تو وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے. تو ایک عربی کا جملہ ہے، اس کو کبھی کبھی حدیث کے طور پر کہا جاتا ہے، لیکن محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ صوفیہ کا مقولہ ہے، ان کا قول ہے. موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. تو اب یہ بہت مشہور ہے مقولہ، موتو قبل ان تموتو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث کا نام دیا، لیکن محدث کہتے ہیں کہ یہ ایک مقولہ ہے جو مشہور ہو گیا ہے حدیث کے طور پر. ہمارے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ موت 3 قسم کی ہیں، 3 اقسام موت کی. ایک تو وہی جو میں نے کہا کہ وہ موت سب جانتے ہیں کہ جب سانس بند ہو جاتی ہے، دم نکل جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اب وہ چاہے کسی طرح سے بھی ہو جائے، طبعی موت ہو، حادثاتی موت ہو یا قتل ہو، جیسے بھی ہو اس کو ہم جانتے ہیں موت. ایک موت وہ فرماتے ہیں کہ نیند، یہ بھی موت ہے. تو یہ حدیث شریف سے ماخوذ ہے بات. حدیث پاک میں ہے النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے. یعنی خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بندے کو نیند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے، اور جب اس کو جاگنا ہوتا ہے تو اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر جاگ جاتا ہے. تو لیکن جب تک وہ نیند میں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ موت میں ہے. النوم اخو الموت. تو ایک یہ بھی قسم ہوئی موت کی. اور یہ جو قسم جس پر زور دیا جا رہا ہے یہ موت ہے اختیاری موت. تو جو وہ موت جو کہ اپنے وقت پر آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اضطراری موت، یعنی کہ مجبوری میں آئے گی، جو کہ آنا ہی آنا ہے، اضطراری. اور اختیاری وہ ہے جو بندہ اپنی ذات، اپنی ہستی، اپنی مرضی، اس کو اللہ کی مرضی کے سامنے مٹا دے، اس کو کہا گیا ہے موت. مرنے سے پہلے مرنا. وہ مختلف قسم کی تعلیمات، جدوجہد، کوششیں، ریاضات، عمل، اعمال، یہ کرتے رہنے سے ہوتا ہے. یعنی کہ جتنا زیادہ کوئی ذکر ہے، فکر ہے اللہ کی، ریاضت ہے، عبادت ہے، اور اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں گم کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اختیاری موت. مولانا روم فرماتے ہیں جاؤں بسے کندی
اندر پردائے زاں کے مردن اصل بدھ نادردائے. مولانا فرماتے ہیں کہ تم نے بہت جان کھپائی اور حجاب میں ہو، پردے میں ہو، کیونکہ اصل فنائیت تھی جو تم نے حاصل نہیں کی. یعنی فرما رہے ہیں تم نے زندگی گزاری جیسے دنیا میں اور لوگ گزارتے ہیں، اپنی کوششیں تک و دو دنیا کی کرتے رہے، لیکن تم نے اللہ کی مرضی کے آگے چونکہ اپنی مرضی کو فنا نہیں کیا، گم نہیں کیا، ہستی کو مٹایا نہیں، عاجزی بھی اختیار نہیں کی، انکساری بھی اختیار نہیں کی، تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اصل تو یہی تھی تو وہ تم نے ابھی تک حاصل نہیں کی. اگر وہ حاصل ہو جاتی تو یہ ایسا ہوتا جیسے کہ موت سے پہلے ایک موت، اور وہ اصل میں موت نہیں ہے. موت سے پہلے جو موت ہے وہ اصل میں زندگی ہے. یعنی صوفیاء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو موت سے پہلے تم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں مٹاؤ گے نا، وہ تو اصل میں تمہارے لیے حیات ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تمہیں زندہ رکھے گا کیونکہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ تم اللہ کی رضا کے سامنے اپنی مرضی نہ کرو، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اپنے آپ کو چھوڑ دو کہ جہاں اللہ کا حکم سامنے آ گیا وہاں پھر اپنا حکم ٹکراؤ مت. تو دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کہا بھی جائے کہ بھئی اللہ کا حکم یہی ہے تو کہتے ہیں بھئی چھوڑو اس کو. کہا جائے بھئی رسول کا حکم یہ، کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنی کریں گے. تو وہ خلاف بات ہے. تو جب کوئی تصوف میں اور مریدی میں اور صوفیہ کے حلقے ارادت میں قدم رکھتا ہے تو اس کو تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو سامنے لائے. اگر اپنا نقصان بھی دیکھ رہا ہو تو نقصان کو برداشت کر لے، مگر اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھے. حضرت سیدی مرشدی جدی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک شعر ہے کہ دنیا رہے راضی یا نہ رہے، اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں. کیونکہ بعض اوقات دنیا والے جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، نہیں مانتے. تو بزرگان دین فرماتے وہ نہ مانے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو. تم تو جس منزل میں ہو اس منزل میں چلتے ہوئے تمہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تم اس پر رہو. دنیا رہے راضی یا نہ رہے، اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں. اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی بھی چین نہیں، آرام نہیں. یاد الہی سے مراد ہے ذکر، ذکر و فکر، اور اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. فرائض عبادات بھی آ جاتی ہیں، نمازیں ہو گئیں، روزے ہو گئے، حج ہو گیا، تلاوت قرآن ہو گئی، اور اس میں مجاہدات، ریاضات، کوششیں، لگے رہنا، یہ سب داخل ہے اللہ کی رضا کے حوالے سے. اختیاری موت جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوڑ دے، جہاں اللہ کی رضا آ رہی ہے اس پر راضی رہے. اس میں صبر بھی آ گیا. جیسے بعض اوقات کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو صدمے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ. وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر والوں کو. تو یہ صبر بھی اللہ کی رضا ہے. صبر کے مقابلے میں جو بے صبری کا مظاہرہ کرے وہ رضا کے خلاف ہوگا. تو صبر، پھر شکر، ہر حال میں شکر، تندرستی ہو یا بیماری، غریبی ہو یا امیری،
ہر حال میں شکر، یہ بھی اختیاری موت کی طرف ایک قدم ہے کہ ہر حال میں شکر، الحمدللہ علی کل حال، شکر ہے اللہ کا ہر حال میں۔ تو یہ بھی پیران عظام مرشدان پاک اپنے مریدین کو تعلیم دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی بے صبری مت کرنا، صبر کے ساتھ رہنا۔ قناعت، قناعت کہتے ہیں کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر کر کے رہے، یہ نہ کرے کہ بھئی نہیں میں تو چوری بھی کروں گا، ڈاکہ بھی ڈالوں گا، حرام بھی کروں گا، مجھے پاس تو ہونا چاہیے بس، وہ پھر خلاف ہوگا قناعت کے۔ تو قناعت کا مطلب ہے قانع ہو جائے کہ جو اللہ نے دیا ہے حلال ذرائع سے اس پر قائم رہے۔ یہ بھی اختیاری موت کی طرف قدم ہو گئے، کیونکہ اللہ کی رضا اس میں بھی آ رہی ہے نا، تو اختیاری موت کی طرف جا رہا ہے بندہ۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی جان گزاری، زندگی گزاری ہے، مگر ابھی تک تم فنائیت کے مقام کی طرف نہیں آئے، اور فنائیت یہی ہے کہ اپنی مرضی کو فنا کرو، اپنی مرضی کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف لگو، اور تمہارے مرشدان پاک تمہیں اللہ کی مرضی کا جو راستہ بتا رہے ہیں اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ تان میری نیست جان کندن تمام، بے کمالے نردباں نائی ببام۔ جب تک تم فنا کے رتبے پر فائز نہ ہو جاؤ، مشقت مکمل نہیں ہوتی۔ پوری سیڑھی کے بغیر تم چھت پر نہیں پہنچ سکتے، مولانا فرما رہے ہیں۔ یعنی مثال دے رہے ہیں کہ اگر تم سیڑھی رکھو گے چھت پر چڑھنے کے لیے، اور وہ سیڑھی اتنی لمبی نہ ہو کہ چھت تک پہنچے، تو چھت تک کیسے پہنچو گے تم؟ چھت جتنا اونچا ہوگا اتنی ہی بڑی سیڑھی چاہیے نا۔ جب تک سیڑھی مکمل نہ ہو تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب تک تم وہ تمام باتوں کی طرف توجہ نہ کرو جو اختیاری موت کی طرف بندے کو لے کر جا رہے ہوں، تو اس وقت تک تم مکمل نہیں ہو جاؤ گے، تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ کوشش جاری رکھنا ہوگی، چلتے رہنا ہوگا ایک ایک چیز کی طرف، عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، صبر کی طرف، شکر کی طرف، ذکر کی طرف، فکر کی طرف، قناعت کی طرف، رضا کی طرف، یعنی مختلف امور جو منزل سلوک میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ سب شریعت اور طریقت ہی کے حوالے سے ہیں۔ ان کا ذکر شریعت میں بھی ہے، ان کا ذکر طریقت میں بھی ہے۔ تو شریعت اور طریقت کے امتزاج کے ساتھ جب تک تم ان تمام امور کی طرف توجہ نہیں کرو گے، مولانا روم فرما رہے ہیں مثال دے کر کہ اس وقت تم چھت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک سیڑھی تمہاری مکمل نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی سیڑھی چاہیے جتنا اونچا چھت ہے تمہارا۔ چوں زے صد پایا دو پایا کم بود، بامرا کوشندنا محرم بود۔ مولانا فرما رہے ہیں جب سیڑھی کے 100 پایوں میں سے 2 پائے بھی اگر کم ہوں گے تو پھر چڑھنے کی کوشش کرنے والا نامحرم رہے گا۔ ایک مثال دے رہے ہیں کہ سیڑھی ہو اور 100 پائے اس کے اندر ہونے چاہیے، فرض کر لیا جائے، جس کو کہتے ہیں 100 اسٹیپس، 100 زینے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر 100 میں سے 2 زینے بھی کم ہوں گے تو چھت پہ نہیں پہنچ سکتے تم، چاہے تم یہ کہو کہ بھئی 98 تو ہیں، 100 زینے نہ صحیح 98 ہیں، تو مولانا فرما رہے ہیں کہ چونکہ 2 جو زینے کم ہیں نا، اس وقت تک بھی تم اوپر تک نہیں جا سکتے۔
تو یہ مثال کے لیے بتا رہے ہیں کہ فنائیت کا مرتبہ اللہ کی راہ میں جس طرح اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ جب تک وہ سیڑھی مکمل نہیں ہوگی. چوں رسن یک گز ز صد گز کم بود، آب اندر دلو از چے کئے رود. مولانا فرماتے ہیں جب رسی، اب دوسری مثال دے رہے ہیں، ایک مثال دی سیڑھی کی، ایک مثال دے رہے ہیں رسی، روپ. کہہ رہے رسی اگر 100 گز سے 1 گز بھی کم ہوگی تو وہ جو پانی ہے کنویں میں سے ڈول سے نکالنے والا وہ نہیں نکلے گا. سیڑھی تو جا رہی نا اوپر کی طرف، رسی جا رہی ہے نیچے کی طرف کنویں میں. تو فرما رہے ہیں اگر کنواں اتنا گہرا ہے کہ 100 گز کی رسی چاہیے، تو اگر 1 گز بھی اس میں سے کم ہوا تو ڈول تمہارا پانی تک نہیں پہنچے گا، پانی سے اوپر رہے گا. تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی اتنی بڑی رسی تو ہے میرے پاس، بہت لمبی رسی لایا ہوں میں، مولانا فرما رہے جتنی بھی لمبی ہو لیکن جب تک وہ پانی تک نہ پہنچے تو بے فائدہ ہو گئی. تمہیں تو پانی کھینچنا ہے نا کنویں سے، ڈول کو پانی میں ڈالنا ہے. تو اگر کنویں تک پہنچنے کے لیے 100 گز کی رسی چاہیے اور اس میں سے 1 گز بھی کم ہے تو مثال کے طور پر فرما رہے ہیں پھر کام نہیں بنے گا، کیونکہ پانی تک پہنچے گی نہیں نا وہ. تو وہ پھر جتنی بھی لمبی ہو رسی وہ بیکار ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، تا نگشتن اخترانے مانہاں داں کے پنہاست خورشید جہاں، داں کے پنہانست خورشید جہاں. اب فرما رہے ہیں جب تک ہمارے ستارے غروب نہ ہوں اس وقت تک آفتاب ہم پر چھپا ہوا رہے گا، کیونکہ ابھی ہم نے فنائیت کا مرتبہ حاصل نہیں کیا. تو ہستی کے جو ستارے ہیں ہمارے، جب تک وہ سامنے ہیں ہمارے اس وقت تک آفتاب ہم کو نظر نہیں آ سکتا، سورج. اس کے لیے تم کو اپنی ہستی کے جو ستارے ہیں نا ان کو گم کرنا پڑے گا تاکہ سورج کی روشنی تم کو نظر آئے. یہ سب مثالیں ہیں. اصل موضوع مولانا کا ہے اختیاری موت، کہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو زندگی کے اندر ہستی کو ہٹانے کا. ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے مرشد پاک، اے اہل حال سیکھو ہستی سے تم گزرنا، اے اہل حال سیکھو ہستی سے تم گزرنا، کہتے ہیں سب اسی کو مرنے سے پہلے مرنا. مرنے سے پہلے مرنا، کیونکہ موضوع یہ ہے مولانا روم کا کہ مرنے سے پہلے مرو. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مثال دی کہ جو زمین پر چل رہا ہو مگر وہ بظاہر تو چل رہا ہے لیکن وہ اختیاری موت میں فنائیت کے مرتبے پر ہے، تو فرما رہے ہیں کہ وہ کون ہے. می روت چوں زندگاں برخاک داں، مردہ و جان شدہ بر آسمان. فرما رہے ہیں جو زمین پر زندہ لوگوں کی طرح چل پھر رہا ہے مگر مردہ ہے، اختیاری موت والا ہے، اور اس کی جان آسمان پر گئی ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ مثال دے رہے ہیں حدیث شریف کی روح سے، ہر کے خواہت کو ببیند بر زمین، مردہ را می رود ظاہر چنی، مر ابو بکر تقی راگو ببین، شد
ز صدیقی امیر الصادقین. بہت بڑی ہستی کی مثال دے رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص زمین پر ایسے کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہو جو بظاہر تو زندہ کے لوگوں کی طرح چل رہا ہے لیکن اپنی ہستی سے فنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بکر صدیق کو دیکھ لے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی ہستی میں اپنے آپ کو گم کر دیا. جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہی کرنا ہے، جو اللہ فرما رہا ہے وہی کرنا ہے. کیوں کہ اللہ اور رسول کا فرمان دونوں کا الگ الگ نہیں ہو سکتا. رسول کا فرمان اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، اور اللہ جو فرماتا ہے وہ رسول کی خواہش کے مطابق ہی فرما رہا ہے. یعنی دونوں کی مرضی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو اللہ نے لازم و ملزوم کر دیا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہے جیسے رسول کی اطاعت، اور رسول کی فرما برداری ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فرما برداری. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ کسی مردے کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھے جس طرح کوئی زندہ بندہ چلتا ہے، تو اس کو کہو کہ وہ ابو بکر پاک باز کو دیکھ لے کہ جو صدیق سے امیر الصادقین ہو گئے. صدیق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا نا، کہ انہوں نے ابو بکر صدیق نے فنائیت کی ایک مثال پیش کی. ویسے تو بہت سی مثالیں ان کی، ایک مثال کون سی دی جس پر حضور نے فرمایا یہ صدیق ہے، کہ جب معراج کا سفر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی پر اس کی خبر لوگوں کو دی تو کافروں نے انکار کیا، مشرکین نے انکار کیا، نہ مانا کہ نہیں ممکن نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے کہ آپ حضور کے اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، ان کے قریب ہو آپ، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعی اللہ نے ان کو بلایا، آسمانوں کی سیر بھی کرائی، اپنا دیدار بھی کرایا، معراج ان کو عطا ہوئی، کیا درست ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فوراً کہا کہ ہاں درست ہے. یہ بھی ایک مثال تھی فنائیت کی کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا عقیدہ اسی پر ہے، میرا یقین اسی پر ہے. یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اس سے بھی آگے کوئی بات کہیں گے وہ اس کو بھی مانیں گے ہم، اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی بات فرما دیں تو اس پر بھی یقین ہوگا. تو یہ بھی تو فنائیت کی منزل تھی نا ایک، کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو اب سوچ کے بتاؤں گا، اپنی رائے دوں گا بعد میں، کل آ جانا، نہیں، فوراً فرمایا. کیا یہ فرمایا حضور نے؟ یہ فرمایا، سچ فرمایا. بس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صدیق ہیں، سچے ہیں، کیونکہ سچ کی تصدیق کر رہے ہیں. تو اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہاں ذکر کیا. پھر فرماتے ہیں یاد صنعت فرض تر یا یاد مرگ مانند خزاں تو اصل برگ. فرماتے ہیں غافل کاروبار کی یاد زیادہ ضروری ہے یا موت کی؟ فرما رہے ہیں کہ موت جو ہے وہ خزاں کی مانند ہے، اور تو پتے کی ڈنڈی کہ جو خزاں میں کٹ جاتی ہے، پھر موت کو کیسے بھولتا ہے تو؟ یعنی تو دنیا کے کاروبار میں تو لگا ہوا ہے،
جیسے کوئی دنیا کے کاروبار کے لیے بہت جستجو کرتا ہو، تگ و دو، اسٹرگل، بھاگ دوڑ سب کر رہا ہو، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے تو ساری ترکیبیں سوچتا ہے، دماغ لڑاتا ہے اپنا، تو اختیاری موت کے لیے بھی ترکیبوں کو استعمال کر کہ اختیاری موت جس کی بہت قدر ہے اللہ کے پاس، کہ مرنے سے پہلے مر جانا. ابھی میں نے ایک مثال دی تھی اپنے خاندانی بزرگ صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ہمارے خاندان میں جتنے بزرگ گزرے ہیں سب نے ہر قسم کی تعلیم دی ہوئی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعلیم نہیں پائی جاتی. اب دیکھیں آپ کا کلام ہے حضرت صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی موضوع کے بارے میں جو چل رہا ہے مولانا روم کا. فرماتے ہیں ہستی سے تو گزر جا، مرنے سے پہلے مر جا. ہستی سے تو گزر جا، مرنے سے پہلے مر. مردوں میں نام کر جا، مرنے سے پہلے مر جا. مردوں میں نام کر جا، مرنے سے پہلے. ہو فقر آشنا تو، مولا پہ ہو فدا تو. جاتا کدھر ادھر جا، مرنے سے پہلے مر. جاتا کدھر ادھر جا، مرنے سے. جھوٹی خودی ہے دل میں، کیا رکھا آب و گل میں. فرما رہے ہیں پانی اور مٹی میں کیا رکھا ہوا ہے، جھوٹی خودی میں کیا ہے. جھوٹی خودی ہے دل میں، کیا رکھا آب و گل میں. صاف اس سے تو مکر جا، مرنے سے پہلے مر. صاف اس سے تو مکر جا، مرنے سے پہلے. عمر بقا کا طالب، گر ہے تو ہے مناسب. یہ جو فنا ہے نا جس کی طرف مولانا روم اشارہ کر رہے ہیں کہ اختیاری موت مرو، اس کو فنا کہتے ہیں. تو یہ فنا دراصل میں بقا ہے، یعنی اصل میں زندگی ہے. اس کو نام دیا جا رہا ہے اختیاری موت کا، اور اختیاری موت کا مثال کے لیے نام دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک مثال ہے موت کی، کہ تم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے مائنس کر دو، اپنی ہستی کی نفی کر کے ایسا کر دو کہ جیسے تم نہیں ہو، تم مر چکے ہو. لیکن تم مرے نہیں ہو، تم تو زندہ ہو. اختیاری موت کو حاصل کر لیا تم نے اضطراری موت سے پہلے. عمر بقا کا طالب، گر ہے تو ہے مناسب. خود کو غنی بسر جا، مرنے سے پہلے مر. خود کو غنی بسر جا، مرنے سے پہلے. ہستی سے تو گزر جا، مرنے سے پہلے. اور مردوں میں نام کر جا، مرنے سے پہلے. خود کو غنی بسر جا، اپنے آپ کو بھول جا، مرنے سے پہلے مر جا. تو اپنے آپ کو بھول جانا، یا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار دینا، یا اپنی ہستی کو بٹا دینا، یا اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں اختیاری موت. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ سلسلہ طریقت میں یہ ایک بہت بڑی منزل ہے سالک کے لیے، کہ چلتا رہے اس منزل کے اندر مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے، عبادت سے، ریاضت سے، اور قناعت سے، اور صبر سے، اور شکر سے، اور ذکر سے. یہ سارے راستے ہیں فنائیت کی طرف لے جانے والے. نیت ہونی ضروری ہے کہ نیت یہ ہو کہ ان سب سے مجھے اختیاری موت حاصل ہو.
کہ زندگی کے اندر اب جو موت آئے گی زبردستی والی کہ جس سے تم بچ نہیں سکتے، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو مار دینا، ٹھیک ہے نا، نفس کو مار دینا، اپنی خواہش کو مار دینا. تو خواہش سے مراد وہ خواہش جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، ہے نا. اگر کوئی اچھی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے روکتا نہیں ہے. جائز خواہشات دنیا میں کسی کی جو کہ نہ شریعت سے ٹکراؤ کر رہی ہو، نہ طریقت سے ٹکرا رہی ہو، مباح ہو، جائز ہو، تو اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں فرمایا، نہ اللہ کے رسول نے روکا. خواہش ہوتی نا کسی کی تو کیا ہو گیا؟ تو خواہش اگر مباح ہے، جائز ہے، تو منع نہیں ہے. یہاں جو بات ہو رہی وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہر وہ خواہش جو رضا الہی کے مخالف ہو رہی ہو تو پھر اس کو چھوڑنا، یہ اختیاری موت. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے موضوع میں جو مولانا روم نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، اور سیڑھی جب تک پوری نہیں ہوگی چھت پر نہیں پہنچ سکتے. اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اتنی لمبی چاہیے، جب تک اتنی لمبی رسی نہیں ہوگی جتنا گہرا کنواں ہے تو ڈول تمہارا پانی تک نہیں پہنچے گا. جب ڈول پانی تک نہیں پہنچے گا تو پانی باہر نہیں آئے گا. تو گویا کہ آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جب تک تم منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے آگے بڑھو گے نہیں، اس وقت اختیاری موت باقاعدہ طور پر تم کو حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہے روح افزا سلام، ہے روح افزا حیات ابدی، حیات رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو جو کہ 17ویں شریف کی محفل کے حوالے سے اور درس مثنوی کے حوالے سے ہم سب کی طرف سے، خواتین حضرات چھوٹوں بڑوں کی جانب سے قبول فرمائے. آمین. سدا بہار لنگر شریف کے لیے خادمین ہمیشہ کی طرح حاضر ہوتے ہیں. جن حضرات کو ذوق و شوق ہو مسجد کے خادموں کے لیے جو لنگر ہوتا ہے اس میں حصہ لینے کا، وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. امین. ہمارے اہل حلقہ آصف قادری کے والد کی برسی کا دن ہے. ایصال ثواب کے لیے دعا کی درخواست ہے اور انہوں نے ان کے ایصال ثواب کے لیے لنگر شریف میں بھی حصہ لیا. جاوید قادری اور ان کے گھر والوں کے لیے صحت کی درخواست ہے. مجھ گناہگار کے لیے صحت کی درخواست ہے. اور ابراہیم صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اپنی والدہ کے لیے جنہوں نے دعا صحت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم محمد وعلی وصحاب سیدنا وبارک وسلم.
محمد وعلى وصحاب سيدنا وبارك وسلم الله وعلى وصحابه وابنی سیدنا شیخ الغوث العظم۔ اس مہینے میں آنے والی بڑی رات ہے شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 26 تاریخ اسلامی 27ویں رات ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ عظیم الشان شب معراج النبی کی مجلس ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو حاضری نصیب کرے۔ الحمد لرب ہوا شافی السقیم والشکر لمن رحم من کل رحیم۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، آج کی محفل کی حاضری کو سب خواتین و حضرات کی طرف سے قبول فرما۔ تمام ذکر اذکار اور تمام مناجات، درس مثنوی شریف، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، درود شریف، نظر نیاز اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ان سب کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ فرما۔ حضور کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو نظر فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب دکھ۔ آصف قادری کے والد جن کے ایصال ثواب کے لیے آج دعا کی درخواست کی گئی ہے، ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ آمین۔ اور جو انتقال کر گئے ابراہیم، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب دکھ۔ آمین۔ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا، تمام بیماروں کو شفا دے۔ یا اللہ ہر بے اولاد کو نیک اولاد عطا، تندرست اولاد نرینہ عطا، ہر بچے بچی کے گھر کو آباد کر، نیک رشتے نیک جوڑے عطا کر۔ یا اللہ پاک آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ۔ حلقہ ذکر اللہ کی حاضریاں ہم سب کو نصیب کر، ذوق و شوق عطا کر۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفحے بنا لیجئے۔